سوال یہ ہے کہ جو کچھ اس وقت ہے وہ نہ اسلام ہے نہ سوشلزم ہے، وہ صرف ظلم ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، غربت ہے، عام آدمی انتہائی پریشان ہے. یعنی کیا نظام ہے کہ نہ ہماری پارلیمنٹ جو ہے وہ آزاد ہے، نہ ہماری حکمران آزاد ہیں. آئی ایم ایف سے بجٹ بنا ہوا آ جاتا ہے، اس کو نافذ کر دیتے ہیں. جس ملک میں دریا سارا سال بہتے ہیں وہاں پر ہم دریاؤں کی بجلی، پانی سے بجلی نہیں بنا رہے. جس ملک کے اندر سارا سال سورج چمکتا ہے وہاں سولر انرجی نہیں بنا رہے. جہاں ہوائیں بے روک ٹوک چلتی ہیں وہاں ونڈ انرجی نہیں بنا رہے، بلکہ 60 روپے یونٹ والی تھرمل بجلی وہ بنا رہے ہیں اور ان کو نہ بنانے کے بھی پیسے دے رہے ہیں، یعنی کیپیسٹی کے مطابق پیسے دے رہے ہیں. یہاں کی ساری پارٹیاں ہیں ڈالر کے اندر ان کو ادا کر رہے ہیں. ان کو ڈالر میں ادائیگی کے لیے ہم آئی ایم ایف سے قرضے لے رہے ہیں. تو کون مطمئن ہوگا؟ یعنی یہ جو آپ کا نظریاتی سوال ہے اس کا جواب میں ایک لفظ میں دے دیتا ہوں کہ نظام وہی ہے جس کے لیے پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، جس میں ہمارے کانسٹیٹیوشن میں پاکستان کا سرکاری مذہب اسلام لکھا گیا ہے، اور قرارداد مقاصد جس کا ایک حصہ ہے. نظام وہی ہے. میں جاننا چاہوں گی کہ آپ نوجوانوں میں کافی مقبول آپ کی جماعت ہے، تو پھر بھی وہ نظام ہم نہیں لا سکے جس نظام کی آپ نے کچھ دیر پہلے بات کی تھی، کیا وجہ ہے؟ سوال یہ ہے کہ رزلٹ کس نے لانے تھے اور کون یعنی کٹہرے کے اندر کھڑا ہے. جن کے پاس اقتدار ہے، نظام تو انہوں نے لانا تھا، بدلنا تھا، دینا تھا، لینا تھا. انہوں نے کچھ نہیں دیا سوائے قرضوں کے. آج ملک قرضوں پہ چل رہا ہے. ہماری ساری معیشت گروی ہم نے رکھی ہوئی ہے. سود کے نظام پہ ہم چل رہے ہیں جس کو اللہ اور رسول نے جن کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے اس پہ ہم چل رہے ہیں. ہم جو ہے کرپشن، بدترین قسم کی کرپشن ہے کہ وہ اس پہ چل رہے ہیں. اور یہ کرپشن کرنے میں سارے شامل ہیں جو اقتدار میں رہے ہیں. یعنی اس وقت 90,000 گاڑیاں ہیں وفاقی حکومت کے پاس. ان میں وہ گاڑیاں ہیں جو 1 لیٹر کے اندر 3 کلومیٹر چلتی ہیں. وہ گاڑیوں کا پٹرول یہ نوجوان دے رہے ہیں جو اپنے موٹر سائیکل میں پٹرول نہیں ڈلوا سکتے. جن کو جب بڑھتا ہے پٹرول تو ان پر ایک یعنی بڑی اداسی اور مایوسی طاری ہوتی ہے کہ ہم کہاں سے یہ کریں گے. یہ دے رہے ہیں. اور یہ جو ہے یہ 90,000 گاڑیاں جو ہے پٹرول بھی دے رہے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، ان کے سارے اخراجات ہیں اور اس میں سب شامل ہیں. میرا نام بلال خان ہے اور میں بائی پروفیشن ایک ایڈوکیٹ ہوں. تو میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گا کہ کسی بھی پارٹی کی طرف سے کیے گئے ملک کے لیے کوئی بھی کام ہم اس کو سراہتے ہیں، ملک کے لیے ہونا چاہیے. لیکن ایک ایڈوکیٹ ہوتے ہوئے میں عدالت میں روزانہ دیکھتا ہوں کہ انصاف جو ہے ایک کسی بھی طاقتور کی فیور میں جھک رہا ہے. انصاف، نظام روزانہ نہیں تو دوسرے دن میں دیکھ رہا ہوتا ہوں. تو مجھے لگتا نہیں کہ پاکستان میں کانسٹیٹیوشن نہ ہوتا، کوئی دستور، کوئی آئین نہ ہوتا تو کوئی خاصا خسارے کی بات تھی، کوئی نقصان تھا. اس کے بغیر بھی ملک چل سکتا تھا. اس کا جواب فرید پراشا صاحب سے لے لیتے ہیں. جی سر، کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، میری گزارش یہ ہے کہ جو گفتگو آپ مجھے کرنی چاہیے وہ میڈم کر رہی ہیں. ٹھیک ہے بھئی، یہ ہونا کرنے والی جگہ پہ تو آپ بیٹھے ہیں. پچھلے 250 سال سے پنجاب کی حکومت پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں. اور پھر آپ جو ہیں وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جناب یہ ہونا چاہیے، نوجوانوں کو یہ ملنا چاہیے. ہم نے جماعت اسلامی نے بغیر حکومت کے بنو قابل ہمارا پروگرام کراچی میں، لاہور میں ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو آئی ٹی ٹریننگ دی ہے. بالکل بغیر کسی پیسے کے فری ٹریننگ دی ہے کرنے کے لیے. تو یہ کام ہے. آپ یعنی بجائے اس کے کہ آپ جو ہے وہ نوجوانوں سے معذرت کریں، معافی مانگیں کہ بھائی آپ ہم کچھ نہیں کر سکے، اب ہم یہ کریں گے، چلیں آپ اب کا نام لے کر ہی کرتے ہیں. لیکن ماضی میں اگر آپ نے کچھ کیا ہوتا تو یہ لوگ بے روزگار تو نہ پھر رہے ہوتے. جہاں ایک ایک یعنی نوکریاں جو ہیں وہ کے لیے لوگوں کو کتنا جتن کرنا پڑ رہا ہے. وہ لوگ ہائیلی کوالیفائڈ لوگ بیرون ملک جا رہے ہیں. کس وجہ سے؟ جہاں اگر روزگار ملے تو کون اس طرح سے حکومت لیپ ٹاپ تو دے رہی ہے نوجوانوں کو. لیپ ٹاپ
مطلب وہ اس کے جتنے سکینڈل آئے تھے وہ بھی سامنے ہیں، لیکن ہم چھوڑ دیتے ہیں اس بات کو. تو اس عمل درآمد نہ ہونے کی وجہ سے آج اتنے بحران کا ہم شکار ہیں. اگر کانسٹیٹیوشن پہ عمل درآمد ہو اور عدلیہ اس کو یقینی بنائے تو حالات جو ہیں وہ اس طرح خراب